سمجھ رہے ہیں؟ حضور تیرے درود کا انتظار کرتے ہیں. درود پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ. 2-4 مرتبے ہی صحیح حضور کو یاد کر کے سوئیں گے. دل سے بولے انشاءاللہ. ہاں تھوڑی دیر کے لیے موبائل 3 ہاتھ فاصلے پر چلا جائے تو آپ تڑپ جاتے ہیں. حضور کتنے فاصلے پر ہیں کبھی تڑپے نہیں؟ کبھی حضور کو اپنے قریب محسوس نہیں کیا؟ حکومت نے رسی ٹائٹ کی NRC کے حوالے سے. آپ اپنے دادا کو گالیاں دینے لگے. میرے دادا پردادا نے کیا کیا ہے؟ زمین جائیداد اپنے نام کروایا ہی نہیں ہے. کیا بنگلہ دیش جانا پڑے گا؟ وہ درویش کہتا ہے جب یہ سوچ کے آپ رونے لگے پتہ نہیں حکومت کے رجسٹر میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے، یہ سوچ کے آپ روئے، تو یہ سوچ کے آپ کبھی نہیں روئے کہ پتہ نہیں فرشتوں کے رجسٹر میں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرشتوں کے رجسٹر میں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. ایک شخص کو بھوک لگتی ہے، کھانا نہ ملے تو چیختا چلاتا ہے، لیکن نماز چھوٹ جائے تو اس کو سردی گرمی کا احساس نہیں ہوتا. اگر کوئی دعوت دے اور نہ پہنچ پائے تو 1000 قسم کے بہانے اور پھر معافی تلافی کی بات کرتا ہے. اللہ کے گھر سے بلاوا نہیں آتا تو یہ پھر خوشی ہو کر کے اپنے موزے دیکھتا ہے اور اپنے لباس دیکھتا ہے. اچھا ہوا کم سے کم اس کی مینٹیننس باقی رہے گی، ورنہ وضو کرتے تو موزہ خراب ہو جاتا، جوتا خراب ہو جاتا. قبر کی مٹی کھا جائے گی تیرے اس جوتے کو، تیرے اس موزے کو. سنیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی. امی خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ سب لوگ بولے بھائی 40 سال کی ہے. شادی کا جوڑ نہیں نظر آتا. 2 بڑا فرق ہے، عمر کا فرق ہے، اور وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. حضور کی فرسٹ میرج باقی تھی. امی خدیجہ کہتی میں نے حضور کو کبھی دیکھا نہیں، بس میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی، اچانک میرے سامنے حضور آ گئے. محبت سے بولے حضور آ جائے تو کیا بات. امی خدیجہ کہتی میرے سامنے جب حضور آئے تو میں ٹھہر گئی اور میں تڑپ گئی. میں نے جب حضور کو دیکھا تو میرے دل سے آواز آئی ایسی پیشانی میں نے آج تک نہیں دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی آنکھیں میں نے آج تک نہیں دیکھی، ایسے لب ایسے رخسار میں نے کبھی نہیں دیکھے، ایسا زقن ایسی بینی شریف میں نے کبھی نہیں دیکھی، ایسی زلفیں ایسا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. امی خدیجہ کہتی آواز آئی دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن بریلوی کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حضور کتنے حسین ہیں. حضور کی بیوی امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کیسے تھے، حضور کتنے خوبصورت تھے، حضور کا چہرہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو معلوم ہے کیا کہا امی عائشہ نے؟ حضور کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن دیکھو. صاحبو اس کی مفاہیم و مطالب کی گہرائی میں جائیں گے تو وقت لگے گا. آپ سے گزارش ہے حضور کی یاد آئے تو قرآن کو چوما کرو. صوفیہ کہتے ہیں حضور کی یاد آئے تو قرآن کو سینے سے لگایا کرو. حضور کی یاد آئے، حضور کو جب دیکھنے کی طلب دل میں پیدا ہو تو قرآن کی آیتوں کو دیکھا کرو کہ ہم جن آیتوں کو دیکھ رہے ہیں انہی آیتوں کو آمینہ کے لال نے بھی دیکھا. قرآن سے محبت کرے، حضور کی رخ پاک کی زیارت کا فیض آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. آج کیا ہے؟ آوارگی ہے ہمارے یہاں، لڑکوں کے اندر بھی لڑکیوں کے اندر بھی آوارگی ہے. وہ معلوم ہے وہ ہاف لباس پہن کے لڑکیاں فلائٹ میں سفر کرتی ہیں، وہ پتہ چلتا نہیں کہ اپنے ہی پہنچے. وہ اچانک کسی کی کال آتی ہے تو وہ السلام علیکم وعلیکم السلام، تب پتہ چلتا ہے یہ لڑکی جو آدھا جسم کا لباس پہن کے بیٹھی ہے مسلمان کی. پتہ چلتا ہے مسلمان کی لڑکی ہے. اس کو اللہ نے اپنے حبیب پر درود پڑھنے کے لیے پیدا کیا تھا. دیکھ رہے ہیں کیا انگریزی تعلیم نے گل کھلایا. اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں سید زادے کی جوتی کو اپنے سر پہ رکھوں. قریب کی بات ہے، لڑکی کی شادی ہوئی، 3 مہینے کے بعد وہی لڑکی سسرال میں ٹھیکہ دیشی شراب سے بیئر کی بوتل خرید رہی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ بیئر کی بوتل خرید رہی تھی. لوگوں نے جا کے اسے پکڑ لیا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا باپ شرابی تھا، فریج میں لا کے کالے رنگ کی پولیتھین میں شراب کی بوتلیں رکھتا تھا. میں فریج سے پانی پینے کے لیے نکالتی تو مہک آتی. میں نے ایک دن تھوڑا سا چکھ لیا تو مجھے نشہ لگا، اچھا لگا. پھر دوسرے دن سے میں تھوڑا سا چکھنا شروع کر دیا، عادت پڑ گئی. میری شادی ہو گئی، سسرال آ گئی.
یہاں شراب کہاں سے پاتی؟ برداشت نہ ہوا تو نقاب اوڑھ کر کے بیئر بار کے سامنے آ گئی۔ کیا مطلب؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اسی دن کے لیے امام حسین کے ایک دادا کے 33 پوتے کربلا میں شہید کیے گئے تھے، یہی دن دیکھنے کے لیے حضور نے اپنی امت کے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں۔ امت کے یہی کارنامے ہیں۔ وظیفہ یہ پڑھتے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ایسے ہم ہوتے ہیں حضور کے؟ ایسوں کو جنت ملا کرتی ہے؟ نا 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 میری بہنوں، چھپکلی باورچی خانے میں آ جاتی ہے، تمہارے ہاتھوں سے پلیٹیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کاکروچ کو دیکھ کر کے تمہارے ہاتھوں سے توے چھوٹ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بلی دھڑام سے گرتی ہے تو پتیلی تمہارے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ ایک اچانک کی آواز پر کاکروچ اور چھپکلی اور کیڑوں کی آواز سے بھاگنے والی لڑکیاں، ذرا سوچو کہ یہ قبر میں کیسے کیڑوں مکوڑوں کا مقابلہ کریں گے؟ وہاں کیا ہوگا؟ کیسی وہاں کی حالت ہوگی؟ تمہاری چیخ، تمہاری پکار کون سنے گا؟ آ جاؤ، اپنی آنکھوں کو مسلمان کرو، اپنی زبانوں کو مسلمان کرو، اپنی زلفوں کو مسلمان کرو۔ اللہ کے رسول کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں، لڑکیاں مدینے کی تھیں، میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے کہا کون؟ ایک لڑکی نے کہا امی آپ کی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا میری بیٹی کون سی ہے؟ جب میں دروازے پر گئی نا تو ایک لڑکی کھڑی تھی، روتی ہوئی، آنکھیں سرخ۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے اندر آنے دیں۔ میں نے کہا آ جا، دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو رو کے بولی جب سے حضور کا انتقال ہوا تب سے حضور کو دیکھا نہیں، حضور کی یاد نے بے چین کیا تو گھر سے باہر آ گیا۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اگر امی آپ کرم کر دیں تو میں حضور کی مزار شریف کی زیارت کر لوں، آپ حضور کا روضہ ہی مجھے دکھا دیں، کم سے کم مزار شریفہ تو دیکھ لیں، روضہ شریفہ تو دیکھ لیں۔ امی عائشہ فرماتی میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے سرکار کے مزار شریف کا دروازہ کھولا، جیسے دروازے مزار شریفہ کھلا میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ بھی بولے، سب لوگ اونچی آواز میں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، وہ لڑکی میرے پیچھے تھی، وہ بھی آگے بڑھی، سلام کیا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا، اس سے برداشت نہ ہوا، وہ حضور کی مزار شریف کے قریب دھڑام سے زمین پر گر پڑی۔ ایک لڑکی وہ بھی تھی، ایک بہن میری بھی، ایک بیٹی میری بھی، ایک بیوی میری بھی، حضور کے روضے شریفہ پہ گر پڑی۔ جب گر پڑی تو حضور کی قبر شریف کی مٹی اٹھا کے چومنے لگی۔ آقا آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کی امت کی میں بیٹی ہوں، بغیر آپ کو دیکھے ہوئے سکون نہیں ملتا۔ سرکار میرے گھر میں میرا شوہر بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میری ماں بھی ہے، میرے باپ بھی ہیں، لیکن آپ نہیں ہیں تو سورج کے نکلنے پر بھی اندھیرے کا احساس ہوتا ہے، چاند کے چمکنے پر بھی اب تیرگی کا احساس ہوتا ہے۔ سرکار مجھ پہ کرم فرمائیں، میں بغیر آپ کے رہ نہیں سکتی، بغیر آپ کو دیکھے ہوئے میں جی نہیں سکتی۔ آپ اتنا مجھ پہ کرم فرمائیں، یا تو آپ جہاں ہیں وہاں مجھے بلا لیں، یا میں جہاں ہوں وہاں آپ آ جائیں۔ ایک لڑکی ہے کہ جی سرکار آپ جہاں ہیں یا تو وہاں مجھے بلا لیں، یہاں میں جہاں ہوں وہاں آپ آ جائیں۔ امی عائشہ کہتی وہ تڑپتی رہی، خاموش ہو گئی۔ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، نظر کی، اور پھر میں نے چاہا کہ اس لڑکی کو اٹھا کے دروازے کے باہر لے چلے اور حضور کی مزار شریف کا دروازہ بند کر دیں، معمول کے مطابق کر دیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جیسے میں نے اس لڑکی کو اٹھانا چاہا میری چیخ نکل گئی۔ کیوں؟ کہا وہ قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے انتقال کر گئی تھی۔ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی۔ کیا کہا تھا علامہ حسن نے؟ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی۔ یہ حضور کا عشق ہے۔ بھائیوں، صاحبوں، بچوں، میری بہنوں، آؤ وعدہ کریں انشاءاللہ یہ محفل ہمارے قلب کو منقلب کرے گی انشاءاللہ۔ آئیں آپ اس ڈھرے سے نکلیں، اس کھیل کود کے ڈھرے سے۔ بہت زیادہ ہو چکا، زمین پہ اپنے مرحومین کی روح کو تکلیف پہنچا چکے ہیں ڈی جے کی دھمک سے، یہ گانے بجانوں کی آواز سے ہمارے دادا پردادا اپنی قبروں میں تڑپ رہے ہیں۔ آؤ تھوڑا سا وقت نکالیں، حضور پر درود پڑھیں، حضور کی یاد میں اپنا وقت خرچ کریں، اپنے آپ کو اوباش اور ٹپوری قسم کے لوگوں سے نکالیں، ورنہ ہر شہر کو سنبھل کے نام سے آپ دیکھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
قرآن کی آیتیں جلا دی جائیں گی، آپ کے گھروں میں لوگ گھس آئیں گے، بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کے چلے جائیں گے، آپ کے چہروں سے داڑیاں نوچ لی جائیں گی۔ آنے دیجیے 30 سال کے بعد کی زمین، ابھی جو کیفیت مسلمانوں کی ہے نا، اگر یہی رہی تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا سنبھل جائیں، پڑھیں غریب نواز کو، پڑھیں حضور غوث پاک کو، پڑھیں امام حسن حسین کو، پڑھیں ہمارے بزرگوں کو، ان لوگوں نے کیسے اس زمین پر زندگی گزارنے کا ڈھب ہمیں عطا کیا۔ خطرے کی گھنٹی ہے، اس لیے بتاتا ہوں آپ کو آپ کے گھر میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھا امی خدیجہ نے، کوئی ہے جو حضور کو دیکھنا چاہتا ہو؟ کوئی نہیں۔ ہاتھ تو اٹھیں گے میرے بھی ابھی، آنکھیں کتنی گندی ہیں ہماری، رات رات بھر موبائل کی اسکرین پر ننگی تصویروں کو دیکھتی ہیں ہماری، یہ حضور کو دیکھیں گے؟ ملبوس خوش نما ہیں مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکانوں میں۔ آدھار کارڈ پر مسلمان نہ ہو تو نظر نہیں آتا انسان۔ سمجھ رہے ہیں؟ آئیے سنبھل جائیں، وقت سے پہلے سمجھ جائیں۔ اسپین میں 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمان مارے گئے تھے، بغداد میں 18 لاکھ مسلمان مارے، ملک شام میں 16 لاکھ مسلمان ذبح کر دیے۔ کیا چاہتے ہیں ہماری باری آئے؟ دعا کریں کہ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کے جذبہ عطا فرمائے، کھیل کود نہ کریں۔ بچیوں کا بازاروں میں آوارگی کے ساتھ یہ چاٹ کی دکانوں پر غیر مسلموں کے قریب بیٹھ کے چاٹ کھانا، کھیل کود کرنا، بگ بازار میگا مارٹ کی بھنور سے نکلیں۔ آئیے حضور کی روح کو خوش کریں، حضور تمہاری محبت بھری آواز کو سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو دیکھا تو امی خدیجہ کہتی میں کڑپ گئی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ حضور مسکرائے، فرمایا کہ اے خدیجہ میں اللہ کا رسول ہوں، یتیموں کا سرپرست ہوں، بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہوں، جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جانے والا ہوں۔ قرآن کی آیتیں مجھ پہ نازل ہوئی ہیں، مجھ سے جانور بھی پیار کرتے ہیں، پتھر مجھے دیکھ کے سلام کرتے ہیں، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے۔ امی خدیجہ کہتی اتنا کہہ کے حضور تو چلے گئے، لیکن کہو سبحان اللہ کہتا ہے امی خدیجہ کہتی لیکن حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئی۔ پہلی محبت کی وہ کرن تھی جو اب امی خدیجہ کے دل میں جگمگا رہی ہے۔ النکاح من سنت، اعلان ہونے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے رشتے ازدواج کی بہاریں دیکھیں آپ۔ حضور کا رشتہ کیسے ہوا؟ ہاتھ اٹھائیں، بولے سبحان اللہ، اٹھائے رکھیں۔ وعدہ کیجئے اپنی بہن بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیں گے۔ جیسے محترم نصیب الرحمان صاحب نے یہ محفل سجائی ہے، اپنے دروازے پر حضور کی میلاد کی محفل ضرور سجایا کریں، ہر خوشی اور غم کے موقع پر حضور کو یاد کیا کریں، انشاءاللہ بولیں۔ میں نے کیا کہا؟ ہر خوشی ہر غم کے موقع پر حضور کو یاد کیا کریں۔ اگر خوشی کے موقع پر حضور کو یاد کرو گے تو خوشی کی عمر بڑھ جائے گی، اگر غم کے موقع پر حضور کو یاد کرو گے تو غم ہلکا ہو جائے گا، انشاءاللہ بولے۔ امی خدیجہ اپنے گھر واپس گئیں اور اپنی سہیلیوں سے حضور کی تعریف کرنے لگی، بولے حضور کی تعریف کرنے لگی۔ اچانک ان کی بزنس میں ایک صادق سچے انسان کی ضرورت تھی جو سپورٹ کرے ان کی بزنس میں، سپورٹ کرے، معلوم ہے کوئی بات، جو سپورٹ کرے ان کی بزنس میں۔ خدیجہ نے کہا اپنے غلام میسرہ سے، میسرہ نام تھا، کوئی مکے میں ہے جو سب سے ایماندار ہو؟ تو میسرہ بولا مکے میں کیا، پوری دنیا میں سب سے ایماندار ایک ہی انسان ہے جسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ جناب ابی طالب کو بلایا گیا اور حضور کا ان کی بزنس کے سامان کو بصرہ لے کے جانے کا معاملہ پیسوں پہ طے ہو۔ 25-30 غلام نوکر چاکر میسرہ کے ساتھ حضور کو ان کی بزنس کا سامان لے کے کویت کے بارڈر پہ بصرہ جانا تھا، جس شہر میں سرکار مولائے کائنات کے خلیفہ حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پینے والے خواجہ حسن بصری لیٹے ہوئے، جہاں امام اعظم جیسے لوگ خواب کی تعبیر پوچھنے جائیں وہ امام محمد ابن سیرین لیٹے ہوئے۔
10 سال تک حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے انس بن مالک لیتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، جناب طلحہ بن عبید، زبیر بن عوام، ان 10 میں سے 2 وہی لیٹے ہوئے ہیں۔ عتبہ بن غزوان وہ عظیم صحابی ہیں، ایک لڑکی کو دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، اور پھر اپنی آنکھوں کو تلوار کے موڈے سے نکالا اور اسے زمین پر گرایا، جوتوں سے مسل دیا اور مسل کے بولے میں ایسی آنکھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتا۔ یہ سب کے سب وہیں آرام کر رہے ہیں۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ بولے بھائی چلیں گے؟ یہاں پر بیٹھے نانا لگتے ہیں نا، ماشاءاللہ یہاں بیٹھے، کوئی دقت نہ ہوتا، ذرا محبت سے بولے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ اس کا فیض فلسطین کے بچوں کی روح کو نظر فرما دے، اللہ اس کا فیض سنبھل کے 5 شہید بچوں کی روح کو نظر فرما دے۔ پرسوں کا دن ہم کو تو یاد بھی نہیں کون سا دن تھا، 6 دسمبر کا دن تھا، اللہ کا گھر شہید ہو گیا، آپ کو تو بچا رہا نا، میرا بچا رہا، بھول گئے ہم لوگ۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم اپنے مبارک خانے نور کی برکتوں کو ظاہر فرمائے، غریب نواز کے ملک میں امن و سکون قائم فرمائے، آمین کہہ دیں۔ توجہ سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بزنس کا سامان لے کے بصرہ گئے، کویت کے بارڈر پر ہے، عراق میں ہے، مکہ شریف سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ حضور بصرہ تشریف لے گئے، واپس آئے، رات کا وقت تھا مکہ شریف میں۔ سنیں حضور کی شادی کیسے ہوئی، رات کا وقت تھا بصرے، مکے میں حضور آ گئے لیکن اندر نہیں آئے، اپنے سارے غلاموں سے کہا تم لوگ اندر چلے جاؤ، مکے میں جاؤ، بچوں سے ملاقات کرو، میں صبح کو خدیجہ کے ہاں آؤں گا، حساب کتاب دے کے چلا آؤں گا۔ امی خدیجہ کہتی پیر کرم شاہ ازلی نے لکھا ہے کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، جب میرا نوکر میرے پاس آیا میسرہ، تو میں نے کہا کیا ہوا، سفر کیسا رہا محمد عربی کے ساتھ؟ تو میسرہ کہتا ہے اتنا اچھا سفر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا اچھا سفر حضور کے ساتھ ہوا۔ حضور کہاں ہیں؟ بولے وہ مکے کے بارڈر پر ہیں، صبح آئیں گے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں میں صبح کو اپنی چھت پہ چڑھ گئی، بالکنی پہ، اور چل کر کے میں نے اپنی انگلیوں کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھا، کتاب میں لکھا یوں کر کے میں حضور کا انتظار کر رہا، وہ آ رہے ہیں، وہ آئے، وہ آنے والے۔ محبت سے بولے بس دل میں محبت پیدا ہو گئی حضور کی۔ جیسے حضور ان کی گلی میں انٹری فرمایا، خدیجہ دوڑ کے نیچے آ گئی، سامنے وہ حجرہ تھا، وہ کمرہ تھا جس میں حضور لیکھا جوکھا حساب کرنے والے تھے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں حضور سے کی بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ اللہ کے رسول کی عمر شریف کتنی تھی؟ اور امی خدیجہ کی؟ امی خدیجہ تھی تو 40 کی، لیکن حسن زائل نہیں ہوا تھا، حسن کمزور نہیں ہوا تھا۔ امی خدیجہ کہتی میں حضور کے سامنے بیٹھ، میں حضور کے سامنے بیٹھ گئی، حضور میرے سامنے بیٹھ۔ میں نے کہا ہاں اب بتائیں، سنیے بات کیسے ہوتی ہے، میں بات کروں فہیم بھائی سے، ہاں فہیم بھائی پھر کیا ہوا، یہ میرے سامنے بات کرے، جی بتائیں والد بھائی پھر کیا ہوا، یہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، ایسے ہوتا نا، بتائیں بھائی بتائیں، تو بات کرتے ہوتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں لوگ آنکھیں ڈالتے ہیں۔ امی خدیجہ کہتی ہے میں نے حضور سے کہا جی بتائیں، تو حضور نے گردن نہیں اٹھائی، گردن جھکائے گا۔ میں نے کہا چھوٹی والی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں، تو حضور نے گردن نہیں اٹھائی، گردن جھکائے جواب دیا چھوٹی والی کھجوریں اتنے کی بکی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سامنے جوان عورت بیٹھی ہے، پھر امی خدیجہ کہتے میں نے اکسایا حضور کو، یعنی چھیڑا، ٹچ کیا ایسے آواز میں، جی ہاں بتائیں تو یہ بڑی والی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں، تو امی خدیجہ کہتی حضور نے پھر گردن نہیں اٹھائی، گردن جھکائے جواب دیا بڑی والی کھجوریں اتنے کی بکی ہیں۔ امی خدیجہ کہتی میں نے بہت کوشش کی کہ حضور میری طرف دیکھیں، لیکن حضور نے گردن نہیں اٹھائی۔ امی خدیجہ کہتی بڑے بڑے امیر زادے، امیروں کے بیٹے میرے اسی گھر میں جب میرے سامنے حساب کتاب کرنے کے لیے آتے تھے تو حساب کم کرتے تھے، میرے چہرے کو زیادہ دیکھتے تھے۔ دیکھنا ہے کون سبحان اللہ کہتا ہے، میرے چہرے کو وہ زیادہ دیکھتے تھے، لیکن امی خدیجہ کہتی ہے میرا حسن اگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن حضور نے میری طرف نہیں دیکھا۔ اے میری ماں خدیجہ تجھے حضور کیوں دیکھتے؟ جس کی آنکھوں میں رب کے جلوے بسے ہوئے،
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाय हाय हाय, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मदीना देखने वाला कोई शहर नहीं देखता। अल्लामा हसन कहते हैं अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे। हाय हाय, सुभान अल्लाह। तो अम्मी खदीजा तुम्हारी तरफ हुजूर क्यों देखते? सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा कहती मैंने बड़ी कोशिश की हुजूर मेरी तरफ देखें, हुजूर ने नहीं देखा। हम क्या करते हैं, तवज्जो है, चलते हुए वो छत, वो कोठा, वो खिड़कियां, वो दरवाजा देखते हैं। इसको बेबाकियां कहते हैं आला हजरत की निगाह में। और हुजूर की हया का तकाबुल देखें। मेरे इमाम कहते हैं कि या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ। मोहब्बत से बोले, कम से कम सरकारों की मौजूदगी है, अपनी मोहब्बत का इजहार तो करें। जरा फिर से हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो जो रहेगी इंशाअल्लाह आपकी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिसाब लिया और अम्मी खदीजा के घर से वापस आ गए। जैसे अम्मी खदीजा के घर से वापस आए मेरे बड़े भाई, हिंदुस्तान का शोरे आफाक लहजा नात मनकबत के हवाले से नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुलाम नूर मुजस्सम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बहुत ही मुबारक खुशनुमा आवाज़, खुश दिल इंसान, अच्छी तबीयत का और अच्छी सोच का हामिल, अच्छे ख्यालात का पैकर, इखलाकियात और मुशफ़िकाना अंदाज से लबरेज़, बड़ी जाजिब आवाज़ के मालिक मेरे भाई मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला की आमद हुई है। अल्लाह इनकी आवाज़ के ज़ेरो बम का साया अता फरमाए और खानकाहे महबूबिया असरारिया के शेख कामिल के कदम की बहारें अता फरमाए, आमीन। लंबी मसाफत तय करके आए। मुझे पता चला कि रात में नेपाल में थे, मैं मुंबई में था, तो मुझे मालूम हुआ एक लंबी मसाफत तय करके आए। मैंने चाहा कि मेरे भाई आराम कर लें, दुआ करें कि अल्लाह ऐसों के कदम की वजह से हमें सादात किराम की मकबूल चेहरे नूर की ज़ियारत और तिलावत का फैज़ अता फरमाए, आमीन। अपनी वक़्त को समझे आप, अपना स्टेटस समझे आप। पहले के दौर में हिंदू मज़हब की औरतें मुसलमानों के बच्चों को उठा ले जाती थी, 5-10 साल के बच्चों को, और ले जाकर के उनके पैरों को धुल करके अपने घरों में छिड़क देती थी और ये कहती थी कि ये हुजूर पर दुरूद पढ़ने वालों के बच्चे हैं, इनके पैरों के धोवन से हमारे घर की बरकतें लौट आए। आज क्या आलम है, हमारे बच्चे फटी हुई पैंट पहन लेंगे, गाड़ी का सिलेंसर निकाल देंगे, लंबी लंबी जुल्फे रख लेंगे। 13 साल के लड़के सिगरेट पी रहे हैं और गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से गुजरते हैं ना आवाज़ों के साथ, आवाज़ें कसते हुए, तो उन्हीं लड़कियों की माएँ अपनी बेटियों से कहती हैं, ऐ मेरी बेटियां अंदर चली जाओ, जिसमें लूटने वाले लुटेरे तेरी गली में ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुम तो हुजूर के इल्म गैब की कायल हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तुम्हारा हम क्या मतलब वहाबिया दयाबना से? उसका तो अकीदे ही खराब है कि हुजूर नहीं देख रहे हैं। आपका और मेरा तो अकीदा है कि हुजूर देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप? लिहाजा जब बुराइयों की तरफ हमारे कदम उठे तो ये अकीदा भी हम पर गालिब आ जाए कि हुजूर देख रहे हैं। सुने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक अक़्द मसनून की बहारें कैसे तक़सीम हुई, हुजूर ने कैसे बावर किया, कैसे ऐलान किया, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह, आवाज कमजोर हुई, निकाह मेरी सुन्नत है। अम्मी खदीजा कहती हैं जब हुजूर मेरे घर से हिसाब किताब करके वापस चले गए तो मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत और पैदा हो गई। मैंने अपनी सहेली को बुलाया, जोर से बोलना भी, जब दिल कहेगा तो मैं आपको बुला लूंगा, सुनना। अम्मी खदीजा कहती मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत और पैदा हो गई। मैंने अपनी सहेली को बुलाया, मैंने कहा ऐ मेरी सहेली सुन, मैंने तो कहा था इससे पहले कि मुझे मर्दों से नफरत हो गई है, मैं किसी मर्द को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। 2 मरतबे अलग अलग मौके पर मैं इनकी निकाह में थी और दोनों ये फौत हो गए। अब मुझे ये मर्द शूट नहीं करते हैं, मैं किसी मर्द के निकाह में अब नहीं आऊंगी, लिहाजा कोई शादी की बात मेरे घर पे न करना। लेकिन ऐ मेरी सहेली, मेरा इरादा बदल गया है, मैं तीसरी शादी करना चाहती हूँ। तो सहेली ने कहा तीसरी शादी किससे करना चाहती है?
تو نے تو کہا تھا مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی ہے. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. امی خدیجہ کہتی ہیں اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے شادی نہ کرتی, وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو شہنشاہ حسینہ معلوم ہو رہا. اللہ اکبر. اتنا سنا تو سہیلی نے کہا کہ بات کیسے آگے بڑھائی جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 8 پھوپھو تھی, پھوپھیاں تھیں. 2 عاتقہ اور صفیہ نام تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. سنیں, یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. جا کے ان سے بات کی. سہیلی نے کہا خدیجہ تمہارے بھتیجے سے رشتہ کرنا چاہتی. حضور کے رشتے کیسے آگے بڑھے وہ باتیں میں بتا دوں تاکہ آپ کو لگے کہ یہ دولہا بنتے ہوئے لوگ ہیں یہ اسی شب اسرا کے دولہا کی بہاروں کی وجہ سے, اسی شادی کی وجہ سے اللہ نے ساری شادیوں کا بھرم باقی رکھا. آپ تھوڑی سی معلومات رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کے پاس خدیجہ کی سہیلی نے کہا وہ خدیجہ رشتے کرنا چاہتی, میرا سپورٹ کر. بولی ٹھیک ہے, کل تم حضور کے گھر میں آنا, ہم پہلے سے وہاں پہ رہیں گے اور تمہارا سپورٹ کریں گے. ایسی تو رشتے ہوتے ہیں. آپ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں, کیا بات ہے ایک میری بھائی کی بیٹی ہے, اچھا جوان ہے, تو پھر میرے بھی دوست ہیں ان کا ایک بیٹا ہے. بات بنتے بنتے بن جاتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ بات بنتے بنتے بن جاتی ہے ماشاءاللہ. تو حضور کا رشتہ کیسے ہوا؟ دوسرے دن خدیجہ کی سہیلی خدیجہ کے گھر میں گئی. خدیجہ کی سہیلی حضور کے گھر میں گئی اور حضور تشریف فرما تھے. حضور کے قریب میں جناب ابی طالب بیٹھے تھے اور حضور کے سامنے جناب ابی طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی اور حضور کی پھوپھو عاتقہ صفیہ بیٹھی تھی. جب خدیجہ کی سہیلی نے انٹری کیا تو کیا کہا؟ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. بڑے ہی تمطرات سے بڑے خوش ہو کر کے اہلا وسہلا مرحبا کے نعرے لگائے اور گھر میں انٹری کی. تو جناب ابی طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات کی ماں فاطمہ کی ساس حسن حسین کی مبارک دادی نے کہا اے خدیجہ کی سہیلی کیا بات ہے, بڑے خوش ہو کے میرے گھر میں آئی ہے, کیا بات ہے؟ تو خدیجہ کی سہیلی نے کہا رشتہ لے کے آئی ہوں. ابھی آپ کی شادی کی بات چلتی تو یا جو بزرگ بیٹھے ہوئے 50 60 70 سال کے, ان کی شادی کی فائل کوئی کھول دیتا تو بد مکھن لے کے آؤ, چائے لے کے آؤ, لیکن نہیں. چلیے اچھی بات ہے, مسکراتے بھی رہتے اور پھر وہ دکھ درد غم خوشی سب ساتھ چلتے رہتے, اچھی بات ہے. گاہے گاہے باز خاں از قصے پاری نہ رہا, کبھی کبھی پرانے قصوں کو پڑھ لیا کرو, ٹھیک ہے. اور حضور کا قصہ تو کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں ہے, ہمیشہ حضور کے قصے کی عمر عنفوان شباب میں رہتی ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کے بولی او فاطمہ بنت اسد خدیجہ کا رشتہ لے کے آ. تو فاطمہ بنت اسد حضور کی چچی نے کہا خدیجہ کس سے رشتہ کرنا چاہتی ہے؟ دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ, خدیجہ کس سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں؟ تو اشارہ کر کے بولی اس محمد عربی سے رشتہ کرنا, حضور سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں. جیسے حضور کا نام لیا حضور نے شرم سے اپنی مبارک گردن انور جھکائی, مسکرائے اور مسکرا کے آواز دی. عجیب بات ہے جو خدیجہ کی سہیلی رشتہ لے کے آئی ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے بہت پہلے اللہ نے اس رشتے کی خبر دے رکھی. اللہ نے خبر دے رکھی ہے, جنت میں یہ رشتہ ہو چکا ہے. حضور مسکرائے اور مسکرانا یس کی نشانی ہے, مسکرانا ہاں کی نشانی. اگر خوش ہو جاؤ تو بتا دوں حضور کا رشتہ پکا ہو گیا. کچھ ہی بولو, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشتہ ہو گیا. پیار سے بولو, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشتہ پکا ہو گیا. امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کے رشتے کی بات ہو گئی. اب حضور کی شادی کا دن ہے, توجہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا دن آیا. توجہ رکھنا. حضور کے چچا جناب ابی طالب نے حضور کو بلایا, کہا اے میرے بھتیجے آج تو دولہا بننے والا ہے. حضور فرماتے اللہ کی مرضی ہے. کہتے ہیں کہ آج تمہاری بارات ہوگی, تمہاری خوشی کا دن ہے. فرمایا رب کی مرضی ہے. تو جناب ابی طالب نے جملہ کہا تھا اے میرے بھتیجے میں چاہتا ہوں اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لو. لوگ بناتے ہیں میاں حضور آ جائیں تو پھر کیا بات ہے کہ نہیں تو صفی پور شریف کا کوئی خادم ہی آ جائے اس نسبت کی وجہ سے
ہمارے پیر صاحب آ جائیں یا پیر زادے آ جائیں یا نویر گان میں سے کوئی آ جائے، سمجھ رہے ہیں سیاسی لوگ ہوتے ہیں، کہیں ودھائک سنسد کو چیف گیسٹ بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بے برکتی کی نشانی ہے۔ یہ آنے کا وعدہ کر لیں تو برکتیں شروع ہو جائیں۔ حضور کے بیٹے آنے کا وعدہ کر لیں تو یہ آنے جیسا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے جناب ابی طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، آج تیری شادی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لے، کسی کو خصوصی مہمان بنا لے۔ حضور رونے لگے۔ سننا، جو 5 سال کی عمر کے لوگ ہیں، جو 10 سال کے ہیں، جو 20 سال کے، میرے آقا رونے لگے۔ فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا بات کرتے ہو؟ مجھ سے کہتے ہو کہ اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لو۔ کسے بناؤں؟ کسے بناؤں میں؟ جب میں 2 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، گود میں نہیں۔ میرے آقا فرماتے جب میں 2 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت مدینے میں میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، میں زمین پر آنے سے پہلے یتیم ہو گیا تھا۔ جب میں 6 سال کا ہوا تو مکے اور مدینے کی پہاڑیوں کے بیچ میں ایک پہاڑی ہے ابوا شریف۔ حضور فرماتے میری ران پر میری ماں کا انتقال ہوا جب میری ماں کی عمر 22-23 سال کی تھی اور میں 6 سال کا تھا۔ مجھے مکے کے وہ قافلے والے سامنے کھڑا کر کے بولتے تھے وہ محمد، جب میری ماں کی طبیعت علیل تھی، قافلے کو لے کے مکے جانا ہے۔ حضور فرماتے میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری ماں چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو معلوم کیا کہا تھا مکے کے لوگوں نے؟ ہم تیری ماں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ حضور فرماتے وہ 60 سال کے تھے، میں 6 سال کا تھا۔ مجھ سے بولتے تو ہم تیری ماں کے ذمہ دار نہیں۔ حضور فرماتے کہ نہیں، میری ماں چل نہیں سکتی، اس کی طبیعت زیادہ علیل ہے، 1-2 دن ٹھہر جاؤ۔ قافلے کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے محمد، 2 دن ٹھہر جاتے۔ حضور نے جلدی جلدی اپنی ماں کی خدمت کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن کے بعد پھر قافلے والوں نے حضور کو بلایا اسی پہاڑی پہ، ابوا شریف بولتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محمد عربی، میرے آقا فرماتے کیا بات ہے، تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ حضور رونے لگے۔ فرمایا میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ قافلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم اب مزید انتظار نہیں کریں گے اور ہم اب جانا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مت جانا، میں اپنی ماں کو لے کے کہاں جاؤں گا تنہا، کوئی اور ہے بھی نہیں ہے، میری ماں کی سہیلی ایمن ہے، بس میں کہاں جاؤں گا۔ لیکن قافلے کے لوگوں نے کہا تم جانو، تمہاری ماں جانے، ہم تمہاری ماں کے ذمہ دار نہیں۔ 6 سال کے اللہ کے رسول کو ابوا کی پہاڑی پہ تنہا بیمار ماں کے ساتھ مکے والے چھوڑ کے چلے آئے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کے اونٹوں پر کجاوے بن رہے تھے، میرا دل تڑپ رہا تھا۔ ان کی سواریاں نکلی، لگتا تھا میرے سینے پہ چڑھ کے جا رہی ہیں۔ ان کے قافلے کے گرد و غبار اڑے، میری آنکھیں گرد و غبار میں اٹ گئی، میں رونے لگا۔